بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں سید محمد اجمریم آپ کو اپنے ڈیجیٹل چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں، اور پروگرام لے کے ہم منتھلی پروگرام، اور یہ منتھلی پروگرام 23 ستمبر سے 22 اکتوبر کے درمیان لیبرا کا بنتا ہے۔ پہلے تو تمام لیبرن کو آپ کو سب کو ہیپی برتھ ڈے۔ اور یہ اس دفعہ جو میں پروگرام کروں گا وہ سیگمنٹ وائز نہیں کروں گا، ہر پروگرام علیحدہ علیحدہ ہوگا، ایریز کا علیحدہ ہوگا، ٹورس کا علیحدہ ہوگا، جیمنائی، اسی طرح سارے پروگرام علیحدہ علیحدہ کروں گا۔ یہ پہلے حصہ تمہید کا باندھ رہا ہوں۔ اچھا، یہ جو مہینہ ہے نا، یہ آپ کا تمام لوگوں کے لیے، کیونکہ سن اس وقت کیتو کے ساتھ آ گیا اور وہاں پہ مارس بھی ہے، تو یہ اپنا جو بھی آپ کا جس گھر میں بھی سن ہوگا اس کے مطابق آپ اپنے آپ کو دیکھیے گا۔ اور یہ بڑا آپ کو اچھا تھوڑا سا صورتحال تمام سیاروں کے لیے یہ ہوگی کہ تھوڑا آپ کو اوور برڈن بھی ہوں گے اپنے آپ کو، اگر آپ نے میری باتوں پہ عمل نہ کیا تو تنگ ہوں گے، ٹینشن لیں گے، انزائٹی لیں گے۔ اگر میں جس طرح آپ کو گائیڈ کر رہا ہوں اگر اس طرح چلے تو اس کا آپ نے فائدہ بھی اٹھانا ہے، خاص طور پہ جو 3 دن آئیں گے 13، 14، 15 اکتوبر، تو یہ آپ کو جو ہفتہ وار پروگرام ہوگا اس میں آپ کو بہت ہی غور سے سننا ہوگا کہ آپ نے کیسے وقت گزارنا ہے۔ تو یہ 12 پروگرام ہوں گے اور یہ منتھلی ریڈنگ ہے، تو اس لیے اچھا ایک اس میں اور آپ کو ساتھ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ میں نے سبسکرائب کرنے کے لیے کہا ہے، تو کائنڈلی میرے آپ بڑی تیزی سے کر رہے ہیں، 3000 پر منتھ آ رہا ہے، تو اس کو ذرا مزید سپیڈ لگائیں اور تاکہ میں اپنا ٹارگٹ مکمل کر سکوں۔ 29% ہو گیا، اب 69% رہ گیا، تو یہ آپ کے تعاون سے ہوگا۔ میرا ٹارگٹ دسمبر تک کا ہے، تو اس لیے آپ سے ریکویسٹ ہے، ویسے جس سے بھی موبائل پکڑیں ٹک ٹک کر دیں، سبسکرائب کر دیں، بیل دبا دیں۔ ویسے میں مذاق کر رہا ہوں لیکن پھر بھی کر لیجئے گا۔ اور اس کے علاوہ آپ جب بھی پروگرام سنیں تو لائک پہ بھی ضرور ہاتھ لگا دیا کریں، تاکہ اس سے تھوڑا سا ہمیں ایویلیویشن کرنے میں آسانی رہتی۔ تو سلسلہ ہم شروع کریں گے سیپریٹ۔ جی کنسیرین، کیا حال ہے؟ یہ ہفتہ آپ کے لیے، یہ مہینہ آپ کے لیے کیسا ہوگا؟ میں نے شروع میں آپ کو بتا دیا، اب آپ کی باری آ گئی ہے، اور یہ 23 سپٹمبر سے 22 اکتوبر کے درمیان کیا ہونے جا رہا ہے۔ یہاں پہ کنسیرین آپ کا سن آپ کے تیسرے گھر سے نکل کے آپ کے چوتھے گھر میں آ گیا، اور اس کا میڈیٹر وینس پہلے دوسرے گھر میں ہوگا، پھر تیسرے گھر میں آئے گا۔ تو 10 اکتوبر تک پوزیشن کچھ اور ہوگی، اور 10 اکتوبر کے بعد پوزیشن کچھ اور ہوگی۔ تو یہاں پہ چوتھے گھر میں سن، کیتو اور مارس یہاں پہ آ گیا۔ اچھا، یہ کمبینیشن بڑا، مارس کے ساتھ جب کیتو آتا ہے تو مارس کوئی طاقت کو بڑھا دیتا ہے، اور اگر آپ تھیوریٹیکلی دیکھیں تو یہاں پہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ لیبرا میں مارس فال میں کرتا ہے، بٹ یہ تھیوری کتابوں کی حد تک تو صحیح ہے، بٹ اوورآل یہ سیٹرن کا گھر ہے، اور جب سیٹرن سب سے بڑا سیارہ ہے، اور جب کوئی سیارہ بڑے گھر میں تخت پہ آ جائے، یہاں پہ سیٹرن ایگزالٹ ہوتا ہے، تو جب کسی آپ بادشاہ کے دربار میں جائیں تو آپ اپنے آپ کو ایلیویٹ فیل کرتے ہیں، پازیٹیو فیل کرتے ہیں، تو یہاں پہ مارس کی طاقت بہت بہتر ہے۔ تو لہٰذا اپنے آپ کو تھوڑا سا ہیسٹی، امپلسو اور شارٹ ٹیمپر ہونے سے بچنا ہوگا۔ آپ کو اپنے ذات کو آپ زیادہ پریفر دیں گے، اپنے کریکٹر کو پریفر دیں گے، اور آپ کی پاور آف انڈورنس زیادہ ہوگی۔ میڈیکل پروفیشن میں آپ بہت ایکٹیو ہوں گے، بڑے آپریشن کریں گے، خاص طور پہ جو ہارٹ کے ڈاکٹر ہیں، یہ تو پورا مہینہ سرجریاں ہی کرتے نظر آ رہے ہیں، تھکیں گے بھی نہیں، اور بڑی لمبی لمبی سرجریاں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ڈکٹیریل ایٹیٹیوڈ ہوگا، اپنے ماتحتوں کو بڑا کھینچ کے رکھیں گے، اور وہ لوگ جو بلڈ پریشر اور ہارٹ کے مریض ہیں، وہ دوائیاں اپنی بہت ٹائم پہ لینی ہوگی۔ یہ نہ ہو کہ وہ ان کو کوئی نہ کوئی ہارٹ کا مسئلہ آ جائے، کوئی اسٹروک آ جائے، یا کوئی اسٹنٹ پڑنے پڑ جائے، تو اس پوائنٹ آف ویو سے بھی یہ ذرا
महीना अच्छा नहीं है। एक तो बात सफोकेशन है, दूसरा प्रेशर, ब्लड प्रेशर, हाई प्रेशर, तो उस वजह से आप थोड़ा सा आपके हार्ट पे प्रेशर आ सकता है। सन के साथ केतु, और सन डील करता है फिशारे खून को, सर्कुलेटरी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को, और फिर चौथा घर दिल का है। तो इसका मतलब है कि आपके लंग्स में प्रॉब्लम जिनके हैं, या आपके ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, हाई है या लो है, तो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपनी केयर करनी होगी, दवाइयाँ लेनी होगी। अगर कोई मसला होता है तो फ़ौरन डॉक्टर को दिखाना होगा। तो आपका वालदा के साथ आपका बड़ा इंटरेक्शन होगा। अच्छा, जब चौथे का लाट दूसरे घर में जाता है तो पहले तो ये देखते हैं कि चौथे और दूसरे का कम्बिनेशन क्या आपका बनता है, और आप दौलत जमा करेंगे, शौक भी होगा, बैंक बैलेंस बढ़ाने की कोशिश करेंगे, आपके दिल करेगा दौलत के बाहर लग जाएं, और जायदाद को संजीदा नहीं लेंगे, और अपनी जायदाद को बेचने की कोशिश करेंगे, और कहेंगे कि जी मेरे प्लाट पे, मकान पे कोई कब्ज़ा ना कर ले, उसको मैं इसको फ़रोख्त करके इसको बैंक में पैसा रखें ताकि ये महफूज रहे। तो ये आपने काम नहीं करना। और जायदाद अगर फ़र्ज़ करें आप सेल भी करते हैं, और तो पैसा चोरी होने का चांसेस है। और ये पैसे ससुराल में नहीं रखने, अपने स्पाउस को नहीं देने, अपनी गर्लफ्रेंड को नहीं देने, अपने किसी दोस्त को नहीं देना। गर्लफ्रेंड पैसे ले उड़ेगी, फिर गर्लफ्रेंड के पीछे भागते हुए नज़र आएंगे। गर्लफ्रेंड अमीर हो जाएगी और आप उसके गुलाम हो जाएंगे। ये वैसे ये वो जो मैंने जो पढ़ा है, ये अगर ये कम्बिनेशन नेटल का हो तो ये ऐसे होता है कि अगर वो नेगेटिव उसका मीडिएटर बैठा हो, लेकिन यहाँ पे ऐसे होने के चांसेस नहीं है। जिनका नेटल का मामला है तो उनके साथ ये हो सकता है। कोई थोड़ी सी तफसील से बताना चाह रहा हूँ। अच्छा, चौथा घर है, तो एक तो आप बहुत एक्टिव होंगे, तेज़ होंगे, भाग दौड़ करेंगे, अपने काम को बहुत निकालेंगे, मौसम ज़रा थोड़ा सा सख्त होगा, और आपकी फेम में आप अपनी फेम को ज़रा केयरफुल है, क्योंकि सन के साथ जब मुँह केतु बैठता है तो डिफेमनेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा। बंदा नेगेटिव सोचता है, नेगेटिव कामों की तरफ तवज्जो करता है, 2 नंबरी काम करने की कोशिश करता है, बीच में मिलावट करने की कोशिश करता है, इधर की उधर लगाई बजाई करता है। वो आपकी बातें एक्सपोज हो सकती है। अगर आपने एक बंदे को कोई बात की और उस दूसरे के बारे में वो बुला के आपको उसके सामने कर देगा, जिससे आपकी सुबकी हो जाएगी और आपका बैड नेम बन सकता है। लिहाजा ऐसे कामों से आपने परहेज़ करना है। आपके कैटल जो बिज़नेस करते हैं या घर में पेट है वो बीमार हो सकता है, उसका ख्याल कीजिएगा। कोई नई गाड़ी खरीदते नज़र आ रहे हैं, कोई नई प्लॉट लेते, नया घर लेते, या घर की रेनोवेशन करते, तो यहाँ पे आप बहुत ही हार्ड होके अपने कामों को निकालते हुए नज़र आते हैं। पीस ऑफ माइंड थोड़ा सा आपका डिस्टर्ब रहेगा, और कोई ना कोई गुमी हुई चीज़ आपको मिल जाएगी। वो लोग जिनका रियल एस्टेट का बिज़नेस है, जिनका घर कमर्शियल नहीं दूसरे घर बना के बेचते हैं, उनका बिज़नेस में काफ़ी उनको प्रॉफिट मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ पे मैं फिर आपको कहूँगा कि आपने अपने गुस्से पे काबू रखना होगा, अपने आप को नॉर्मल रखना होगा। ये नहीं करना कि आप अपने आप को थोड़ा सा ख़राब करने की कोशिश करें। तो इसलिए आप अपने आप को गुस्से से निकालना होगा। आगे 10 तारीख को आपका वीनस तीसरे घर में आ जाएगा। चौथे का लॉर्ड जब तीसरे घर में आता है तो आप अपनी कोई ना कोई प्रॉपर्टी बेच के या घर तब्दील करने की कोशिश करेंगे। अक्टूबर के महीने में कोई ऐसा कह लें कि वो लोग जिनके सैलाब आया हुआ है या अफेक्ट हुआ, बारिशों की वजह से अफेक्ट हुआ, तो वो कहते हैं हर दफ़ा यहाँ पे प्रॉब्लम आता है, क्यों ना हम यहाँ पे जगह छोड़ दें। वैसे अगर नेटल के हारोस्कोप में अगर ऐसा किसी का होगा तो वो अगर बुज़ुर्गों में जैसे पाकिस्तान 1947 में बना था तो लोग हिजरत करके आए थे, तो वो इस किस्म का उनका भी कम्बिनेशन था नेटल का। बट ये क्योंकि ट्रांजिट का पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे वो चीज़ नहीं आएगी, बट वक्ती तौर पे आपके दिमाग में आएगी कि क्यों ना हम घर तब्दील करें। यहाँ पे पानी खड़ा हो जाता है, बारिशें बहुत ज़्यादा आती हैं, या यहाँ पे पानी नमकीन है, खारा है, तो इसलिए यहाँ से आप घर तब्दील करते हुए नज़र। यहाँ अपनी जायदाद को बेच के अपनी एजुकेशन पे लगाएंगे, या कोई
آپ ٹرک وغیرہ کو گاڑیاں لیں گے اور یہ ٹرانسپورٹ کو اپنا بزنس بناتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو یہ آپ کا اچھا آپ نے جو ڈیٹ آتی ہیں 13 13 14 15 یہاں پہ آپ نے بہت محتاط رہنا ہے. والدہ بیمار ہو سکتی ہیں, والدہ کے ساتھ منہ ماری ہو سکتی ہے, آپ ڈپریس ہو سکتے ہیں, کوئی نہ کوئی آپ کے کوئی پرابلم والدہ کے ساتھ کوئی آپ کی ناراضگی ہو سکتی ہے, والدہ آپ کے ساتھ خفا ہو سکتی ہیں, والدہ آپ کے ساتھ تھوڑا سا غصے کا اظہار کر سکتی ہیں, یا بیمار ہو کے ہاسپٹل بھی جا سکتی ہیں. تو یہاں پہ آپ نے اپنے غصے کو کنٹرول کرنا ہوگا, اپنے آپ کو نارمل رکھنا ہوگا, اپنے آپ کو کمپوز کر کے رہیے گا. اور یہاں پہ اچھا پھر کیتو جو ہے نا بندے کو بھگاتا ہے, دوڑاتا ہے, آپ ٹک کے نہیں بیٹھیں گے, کبھی کدھر کبھی کدھر, کبھی ادھر کبھی ادھر. تو شام کو جس آپ کا یہ مہینہ آپ کا باڈی پین یا بلڈ پریشر یا اس قسم کے پرابلم آپ کو تنگ کریں گے. تو میں آپ کو کہوں گا کہ اپنے آپ کو غصے سے نکالیے گا, اپنے آپ کو نارمل رکھیے گا. مارس اور کیتو کا فائدہ اٹھائیے گا. چوتھے گھر میں آپ کے یہ آپ کے بزنس کو اٹھا دے گا, آپ کے کاموں کو اٹھا دیں, کیمیکل بزنس کو, فارمیسی کو, میڈیکل پروفیشن کو, جو بھی پرائیویٹ آرگنائزیشن کو. مارس سے ریلیٹڈ جو آرمی کے لوگ ہیں ان کی پروموشن ہو جائے گی. جو ڈاکٹر حضرات ہیں, جو کہہ لیں کہ وہ لوگ بھی یہاں پہ کافی اپنے آپ کو اپ گریڈ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو اس لیے یہ آپ نے یہاں پہ اپنے آپ کو فائدہ اٹھانا ہوگا. کوئی ضرورت نہیں اپنا ٹیمپرامنٹ شارٹ ٹیمپرڈ ہونا, یا آپ ڈکٹوریل بہت زیادہ اکڑ جانا بہت زیادہ, تو اس سے آپ کی ہیلتھ بھی خراب ہوگی اور آپ کے ہوتے ہوئے کام بھی رک سکتے ہیں. تو اگلے مہینے پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے, کینسر انجوائے کیجیے گا لائف. آپ پہ نا یہ جو سال ہے 2023 اور 24 یہ تھوڑا سا سخت ہوگا, کام کا بوجھ آپ کے اوپر بڑھ جائے گا. تو اپنے آپ کو نارمل رکھنے کی کوشش کیجیے گا. اللہ حافظ.